السلام علیکم معزز ساتھیو، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کا موضوع بہت اہم اور بہت سینسٹیو ہے۔ آج 5 فروری ہے جو کہ کشمیر کے ساتھ یوم یکجہتی کے طور پہ پاکستان میں منایا جاتا ہے۔ سولیڈیریٹی ڈے ود کشمیر اینڈ کشمیری پیپل۔ کشمیر کے مظلوم مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمان جو کہ بھارتی افواج اور بھارتی حکومت کے ہاتھوں مسلسل ایک آپریشن کا، ایک میسیکر کا، ایک جینوسائیڈ کا شکار ہیں۔ ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور ان کی جد و جہد آزادی جو ہے وہ پچھلے 75 سالوں سے بھی زیادہ سے چل رہی ہے، اور لیکن انہوں نے ماشاءاللہ سے اپنی ہار نہیں مانی۔ کیا بچے، بوڑھے، نوجوان، خواتین سب اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ بھارتی افواج نے، بھارتی حکومت نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ قائد اعظم نے، بابائے قوم نے کشمیر کو پاکستان کی شہر قرار دیا تھا اور اس کے بغیر نامکمل تھا۔ ہم سکوت ڈھاکہ بھگت چکے۔ بھارت کا کردار مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے میں اور پاکستان کے 2 لخت ہونے میں ہم نہیں بھول سکتے۔ اس سے پہلے ہماری قوم نے 1947 میں ہجرت کا، ایک بہت لاکھوں شہداء کی قربانیوں کا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری اور ان کے اغوا اور بچوں کو نیزوں پہ چڑھایا جانا، اب پوری کی پوری ٹرینیں اور قافلوں کے قتل ہم نے دیکھا۔ پاکستان کی جنگیں ہوئیں، ہمارے لیڈران ہم پہ جو مسلط ہیں اس وقت، جو پہلے کے تھے، سب کرپٹ ہیں، سب بے ایمان ہیں، سب کو اپنے ذاتی مفادات، اپنی کرپشنز، اپنی کرسی اقتدار بچانی ہے، سب لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ اقبال کا خواب جو پاکستان مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ خطہ تھا جہاں پہ سب سکون سے رہیں گے، اس کو کسی نے نہیں پایام تکمیل تک پہنچایا۔ علامہ اقبال سے ایک برطانوی صحافی نے 1938 میں، ان کی وفات ہو گئی 9 سال پہلے پاکستان کے بننے سے، ان سے پوچھا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کشمیر میں اس طریقے سے، جو کشمیر کا جو کی ریاست ہے اس میں اس طریقے سے شدت کے ساتھ علیحدہ وطن کے لیے، پاکستان کے لیے خواہش کیوں نہیں جاگ رہی اور کوشش کیوں نہیں ہو رہی جس طرح باقی خطوں میں ہو رہی ہے برصغیر ہند و پاک کے۔ تو ان کا جواب یہ تھا، جو کہ بہت حکمت اور بصیرت پہ مبنی تھا، کہ یہ اس وقت کیا کہتے ہیں کشمیری قوم صحیح معنوں میں جاگے گی جب ان کا ثقافتی، سماجی اور ان کا تاریخی جو تعلق ہے وہ سینٹرل ایشین، جو وسط ایشیا کی ریاستیں ہیں، ازبیکستان، تاجکستان وغیرہ ساری جو ہیں، ان کے ساتھ لنک کرتا ہے۔ ان کے ساتھ جب وہاں پہ آزاد ہوں گی، آزادی کی تحریک چلے گی تو یہاں پہ بھی ہوگی۔ کیا ان کا تجزیہ تھا جس کی بدولت ہم نے دیکھا کہ جب 1989 میں جب سوویت یونین کے ٹکڑے حصے بکھرے ہو گئے، مسلمان ریاستیں آزاد ہوئیں، تو ساتھ ہی یہ کشمیر کی تحریک آزادی شدت پکڑ گئی، اور کشمیری مسلمانوں کی ہمیشہ سے 98% آبادی والی اتنی بڑی ریاست جموں و کشمیر کی ساری عوام کی خواہش یہ تھی کہ پاکستان کے ساتھ رہا جائے۔ کشمیر جو کہ جنت نظیر کہلاتا ہے، جس کو اس کی عوام کو، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو بھی ان خوشیوں پہ، ان آزادی پہ، ان پھولوں، رنگوں، خوشبوؤں کو محسوس کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ کسی بھی دنیا کی کسی بھی علاقے میں کسی بھی فرد یا قوم کو ہے۔ ان کو بھی وہ ساری آزادی، وہ خوشیاں، سکون، عافیت اور جان، مال، عزت و آبرو کا احترام اور اس کی تقدس چاہیے، اور اپنے لیے ایک پرسکون زندگیاں دیکھنے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بہترین مستقبل کے خواب دیکھنا ان کا حق ہے۔ آج کے دن 5 فروری کو ہم پاکستانی قوم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کی جد و جہد میں، دامے در میں، سکھنے، ہر طریقے سے ہم ان کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑا، ہم ان کے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں ان کی خوشی، ان کی سکون اور وہ ان کی ساری جو زندگی کی جو آسائشیں جو ہر ایک آزاد اور مہذب انسان کو حاصل ہیں اور ہونی چاہیے، وہ ہم ان کے لیے چاہتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ سارے جو بادل جو کہ گھنے چھائے ہوئے ہیں کشمیر کے فضا پہ، جو کہ 75 سال سے اوپر ہو گئے اور چھٹنے میں نہیں آ رہے ہیں۔ 1948 میں 5 فروری کے دن نہرو کے کہنے پہ کشمیر جنت نظیر میں بھارتی افواج نے داخل ہو کے قبضہ کیا تھا، اور اس کے بعد ایک 1948 میں جنگ بھی ہوئی تھی قائد اعظم کی حیات میں ہی، جس کے بعد یہ مسئلہ جو ہے چلتا جا رہا ہے۔ اور جس طرح کے تقسیم کے اصول کے مطابق جو ریاستیں خود مختار ریاستیں تھیں، یعنی خود مختار تھیں، ان میں ریاست جموں و کشمیر تھی، وہاں کی عوام کو پلیبیسائٹ کا یا استصواب رائے کا، ریفرینڈم کا حق دیا گیا تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتی ہیں۔
تو کشمیر کے مسلمانوں نے، جو کہ اکثریت آبادی مسلمانوں کی تھی، ان کی خواہش اور مکمل طور پہ پاکستان کے ساتھ تھی، لیکن جو ان کا راجہ تھا مہاراجہ ہری سنگھ، اس نے نہرو کو، بھارت کو دعوت دے دی کہ آئیں اور قبضہ کر لیں۔ اس وقت سے لے کے آج تک سیاہ بادل کشمیریوں کی قسمت سے نہیں چھوٹے۔ اس کے بعد 1948 کی جنگ میں ایک آزاد کشمیر، جس کو پاکستان نے ایک نیم خود مختار سٹیٹس دے رکھا ہے، وہ ریاست ایک پاکستان کا ایک حصہ ہے لیکن خود مختار حیثیت ہے اس کی، وہاں پہ علیحدہ صدر و وزیر اعظم ہے۔ گلگت بلتستان ہنزا کے بھی کشمیر کا حصہ تھا، جہاں کے لوگوں نے خود اپنے زور بازو سے بھارتیوں کے ساتھ فوج کے ساتھ جنگ کر کے آزادی حاصل کی، اور انہوں نے بعد میں یہ فرمائش کی کہ ہم ثقافتی، سماجی اور ساری تاریخی طور پہ ہم جموں و کشمیر کے لوگوں سے علیحدہ ہیں، ہمیں علیحدہ سٹیٹس دیا جائے۔ پہلے ان کو شمالی علاقہ جات کہا جاتا تھا، جو کہ بہت حسین و خوبصورت ہے۔ آف کورس آج اس کو 5واں صوبہ قرار دے دیا گیا ہے، ابھی مکمل صوبے کے اختیارات نہیں ہیں، گلگت بلتستان کے نام سے پاکستان کا 5واں صوبہ قرار دے دیا گیا ہے۔ جو آزاد کشمیر ہے، جو کہ بھارت سے علیحدہ ہوا تھا، بھارتی مقبوضہ کشمیر سے علیحدہ ہوا تھا 1948 کی جنگ میں، اس کو سٹیٹس ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ ہم کو آج دیکھنا یہ ہے کہ آج کا دن 5 فروری ہم آج کے دن کچھ تقریریں کر لیں، کچھ سیمینار کر لیں، کچھ کشمیریوں کے حق میں بول لیں، ان کو زبانی کلامی جمع خرچ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں آج کے دن اپنی ذاتی، انفرادی اور اجتماعی طور پہ یہ تہیہ کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہم ان کی اس امید، ان کی تحریک کو ٹوٹنے بکھرنے نہیں دیں گے۔ ہم اپنی بہنوں، بھائیوں، اپنے بچوں جو کشمیر میں ظلم و ستم کا بازار بھارت کی فوج نے گرم کر رکھا ہے، اس کو ہم ختم کریں گے۔ ہم ان کو تعلیم، صحت، آزادی، سکون، امن کا سارا حق دلائیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، بے شک، اور کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ ہمیں اس کی خوبصورتی، اس کی رانائیاں ہمیں اسی طرح عزیز ہیں جس طرح ہمیں اپنے پاکستان کی عوام کے لیے چاہیے۔ ہمیں اپنے پاکستان کو خوشحال بنانا ہے، بہترین بنانا ہے۔ ہمارے لیڈران جتنا مرضی آپس میں باہم جھگڑتے رہیں، ایک دوسرے کی کرپشنز پہ، ایک دوسرے کے اوپر ذاتیات پہ اچھلتے رہیں، اور جن کو اتنے جو خود غرض ہیں کہ ان کو اپنی ذات اور اپنے خاندانوں اور چند چیزوں کے بارے میں علاوہ نظر نہیں آتا۔ کشمیر کی آزادی شاید بہت پہلے نصیب میں آ گئی ہوتی اگر بھٹو جیسا غدار 1965 کی جنگ کو معاہدہ تاشکند میں صورت میں ایوب خان کو اپنے زیر دام لا کے وہ جو کشمیر کے بھی بہت سے حصے اور بھارت کے بہت سے حصے ہم نے فتح کر لیے تھے وہ ان کے پلیٹ میں رکھ کے اور واپس دوبارہ سیز فائر نہ کر لیا ہوتا۔ بنگلہ دیش کے بننے میں جب بھٹو کا یہ اعلان کہ ادھر تم ادھر ہم، اور اس میں ہم بھارت کے ساتھ ساتھ ہم بھٹو اور اس کی بیٹی بے نظیر جو کہ بعد میں کشمیر کی تحریک کی شدید مخالف رہی اور پھر وہ دنیا سے کوچ کر گئی، اللہ تعالیٰ سب کلمہ گو مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، لیکن جس نے ملک قوم سے غداری کی ہو اس کا دکھ اور اس کو اتنی آسانی سے قوم اور کوئی بھی دنیا میں معاف نہیں کرتا۔ اور کشمیری عوام جو کہ آج بھی جو بھی ان کے پیارے شہید ہوتے ہیں بھارتی افواج کے ساتھ جنگ آزادی لڑتے ہوئے، حریت پسند سارے آزادی کی تحریک کے جانے دیتے ہیں، ان سب کے جنازے، ان کی میتیں، ان کے تابوت پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر وہ دفن کرتے ہیں۔ اس اعزاز، اس احترام کا ہمیں جواب دینا ہے پیار محبت سے، ان کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ۔ 14 اگست آج بھی مقبوضہ کشمیر میں، بھارتی مقبوضہ کشمیر میں بطور یوم آزادی منایا جاتا ہے، اور 15 اگست جو کہ بھارت کا یوم آزادی ہے اس کو وہ سیاہ دن، بلیک ڈے کے طور پہ مناتے ہیں۔ کیا یہ ثبوت نہیں ہے؟ اس اقوام متحدہ پہ کی کارکردگی پہ انسان کیا بات کرے افسوس کے علاوہ، جس نے 1948 میں بھارت خود کیس لے کے گیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کہ پاکستان جو ہے کشمیر میں جنگ کروا رہا ہے، یا جو بھی اس میں اس کا حل کیا جائے، اور تب یہ فیصلہ ہوا جنرل اسمبلی، سیکیورٹی کونسل، اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز میں، کشمیر کی عوام پلیبسائٹ کے ذریعے، ریفرنڈم کے ذریعے فیصلہ کرے گی کہ وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، یا آزاد ہونا چاہتی ہے۔ آج تک 75 سال گزرنے کے بعد بھی کشمیری عوام کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ ریفرنڈم نہیں ہوا، وہاں پہ یہ حق نہیں دیا گیا، اور اب زبردستی جینوسائیڈ ہو رہا ہے، کشمیری مسلمانوں کو بڑے ہی پلاننگ کے ساتھ قتل عام کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، اور ہندوؤں کو، سکھوں کو آباد کیا جا رہا ہے۔
جو کہ اور لداخ جو ہے وہ، اور جو بھی کشمیر کا ہی حصہ تھا وہ چین نے پہلے ہی بھارت سے چھین لیا، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ بھارت کو کچھ تو جواب ملا، لیکن پاکستان کی کیا کردگی ہے؟ پاکستان کے لیڈران جو صرف بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کہیں واقعی ان لوگوں نے سودا تو نہیں کر لیا کشمیر کا؟ جب لاک ڈاؤن یہ 2019 سے 5 اگست 2019 سے کشمیر میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کرفیو کی صورتحال ہے، وہاں کے لوگوں کو کھانے پینے، روزگار کے لیے، تعلیم کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، صرف مخصوص چند چیزوں کے علاوہ۔ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ ان کے جو میتیں، ان کے جو افراد دنیا سے کوچ کرتے ہیں، ان کے لیے وہ جنازوں میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، کشمیری عوام اپنے ہی گھروں کے تہہ خانوں میں اور اپنے گھروں میں ہی دفن کرنے لگ گئے۔ اتنی مشکل صورتحال، پھر دنیا نے اس کا عذاب اللہ کی طرف سے جو کرونا وائرس کی صورت میں اور لاک ڈاؤنز اور مکمل ہر چیز کی بندش تھے، دنیا نے دیکھا۔ خیال تھا، گمان تھا کہ شاید اس سے کوئی رحم دلی، رحم کوئی انسانوں میں، انسانیت میں، وہ سارے جو ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں عالمی امن کے، اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی ادارے اور ساری وہ اقوام جو کہ ہیومن رائٹس کی بہت بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں، ان کو خیال آ جائے کہ کشمیر کے عوام کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے ان سب مل کے بھارت کو یہ کیا کہتے ہیں، زبردستی اس کو مجبور کرتے ہیں کہ کوئی جنگ نہیں، کوئی کسی طریقے کی زبردستی نہیں، صرف عوام کو ریفرینڈم کا ان کو استصواب رائے کا حق دیا جائے تاکہ وہ فیصلہ کریں، اور ان کے بارے میں فیصلہ قبول کیا جائے، اور اس کو تسلیم کر کے عزت کے ساتھ ان کو پاکستان یا بھارت کے ساتھ یا ان کو آزادی سے ایک علیحدہ مملکت کے طور پہ ان کو ایک خود مختاری دی جائے۔ لیکن افسوس یہ نہیں ہو سکا، اور ہمارے لیڈران آج بھی باہم دست و گریبان ہیں۔ ان کے جلسے جلوس صرف اپنے لیے نکلتے ہیں۔ کشمیر والے دن بھی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پہ الزام تراشی اور ایک اپنے صرف بدعنوانیوں کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم واقعی ضمیر کھو چکے ہیں، ایک مردہ قوم بن چکے ہیں؟ اگر ایسا بھی ہے تو ہمیں جاگنا ہے، ہمیں پہلے تو یہ نام نہاد لیڈروں اور سارے سیاستدانوں کو اکھاڑ کے پھینکنا ہے، اور ساتھ میں کشمیر کی آزادی کے لیے باہم سارے اختلافات بھلا کے ساری پاکستانی قوم کو ایک بننا ہے، اور اس کے لیے انتہائی جد و جہد کرنی ہے، ہر ممکن ہر طریقے سے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کا فیصلہ کن موڑ پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں ڈو اور ڈائی والا معاملہ ہونا چاہیے، اور کشمیر کو اور کشمیری عوام کو ان کا آزادی کا، سکون کا، عافیت کا حق ملنا چاہیے۔ یہی اس 5 فروری کا اور سولیڈیریٹی ڈے اور اصل حق ہے کہ اس دن، اور بلکہ ہر دن یوم یکجہتی کشمیر منانا چاہیے، نہ کہ صرف 5 فروری کو کچھ تقاریر کر کے اور کچھ ٹی وی پہ پروگرام دکھا کے اس کے بعد پھر چھوڑ دیا جائے 1 سال کے لیے۔ آئیے خدا را اپنی قوم کو بچائیں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں جو کہ ساتھ میں ہیں ان کی تکلیفوں کو پہچانیں، ان کے لیے کچھ کریں۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہیں اللہ تعالیٰ نے اسی بات پہ پکڑ کر لی کہ تمہارے ہمسائے میں مسلمان، تمہارے بہن بھائیوں، بچوں پہ اس قدر ظلم و ستم ہو رہا تھا، ان کی ہر طریقے سے ان کی جان مال عزت و آبرو کو کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں، تو تم لوگ خاموش کیوں تھے؟ تم لوگ آپس میں اس میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے اوپر گالم گلوچ کرنے میں مصروف تھے، اور ہر قسم کی بے معنی اور لغویات قسم کی باتوں اور بحثوں میں اور الجھے کیوں ہوئے تھے؟ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ آئیے انفرادی اور اجتماعی طور پہ استغفار کریں اور کشمیر کے لیے آوازیں بلند کریں، اسی سوشل میڈیا پہ جہاں بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کے لیے ساتھ اپنے ان لیڈران جن کو ہم فالو کرتے ہیں ان کے لیے ہم جھگڑتے ہیں، ان کے لیے ہر طرح کی ہم بدزبانی کر سکتے ہیں۔ آئیے اس کو ہم ان فورمز کو، میڈیا، سوشل میڈیا اور ہر طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی آزادی کے لیے، بھارتی مقبوضہ کشمیر کی مکمل آزادی کے لیے اپنی آواز کو اتنا بلند کریں کہ دنیا کو لازمی سننا پڑے، اور وہ اسی فیصلہ کو نتیجے پہ اسی 2023 میں انشاءاللہ 14 اگست سے پہلے 23 مارچ سے ہی پہلے کشمیر کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آزادی کی مکمل نعمت سے نوازے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں، بہت جلد پھر دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔